آج ہمیں اس حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، قرآن کو کتاب اللہ ماننے والے، کعبہ کو اللہ کا گھر ماننے والے اور سیرت رسول کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم حق پر ہیں، مغلوب ہیں لیکن حق پر ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ چکے ہیں، جنہوں نے رسولوں کے پیغاموں کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہ باطل ہیں۔ وہ چاہے عیسائیت کی شکل میں ہوں، وہ ہندوازم کی شکل میں ہوں، وہ یہودیت کی شکل میں ہوں، وہ جس شکل میں بھی موجود ہوں، وہ اہل باطل ہیں۔ اور مسلمان جو ایک خدا کو مانتے ہیں، پوری دنیا کا فلسفہ یہی کہتا ہے کہ ایک ہے جو بنانے والا بھی ہے، جو پالنے والا بھی ہے۔ ایک ایسے مقام پر جا کر پھر دلائل ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اس کائنات کی تخلیق پر اور اس کائنات کی بقا پر غور کرتا ہے، تو پھر ایک حقیقت اس کے سامنے آشکار ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور اس کائنات کا کوئی چلانے والا بھی ہے، اور وہ ایک ہے۔ وہ دو نہیں ہے، وہ چار نہیں ہے، وہ 10 نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو پھر ہر خدا اپنی مرضی کے مطابق اس کائنات کو چلاتا۔ اگر ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے یہ کائنات، تو وہ خدا چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی چلا رہا۔ تو اس خدا واحد کا تصور آج اس پورے روئے زمین پر صرف مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح جس رسول کی رسالت کو قیامت تک بقا اور دوام اور استمرار حاصل ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ 1400 سال بیت گئے ہیں کہ اس میں سرے منہ تبدیلی نہیں آئی اور آئندہ بھی نہیں آئے گی۔ اتنی مضبوط عقائد ہیں ہمارے اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور رسول اللہ کو، یعنی رسالتیں جب ختم ہو گئی، نبوتیں جب ختم ہو گئی، تو ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، جس کو آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مغلوب ہیں تو ہم باطل پر ہو گئے، اور جو غالب ہیں وہ حق پر آ گئے۔ حق اور باطل نظریات کا نام ہے، فتح و شکست کا نام نہیں ہے۔ تو میدان کارزار کی فتح جو ہے وہ حق کو باطل نہیں بنا سکتی اور باطل کو حق نہیں بنا سکتی۔ باطل باطل رہتا ہے، حق حق رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ ہمیں مرعوب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم غم زدہ ہو، نہ تم کمزور ہو، تم ہی بلند و بالا ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تمہارا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو، ایمان والے ہو۔